الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز حاضرین اور سامعات، ہمارا سلسلہ رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ایک موضوع رمضان اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے متعلق بنیادی معلومات ہم حاصل کیے تھے۔ زکوٰۃ کا معنی، مفہوم، حکمتیں، فائدے۔ پھر کل کے درس میں کن کن اموال میں زکوٰۃ نکالنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی جانے تھے۔ آج کے درس میں مال زکوٰۃ کے مستحقین یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 8 لوگوں کی فہرست ذکر کیے ہیں کہ ان 8 لوگوں کو ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان 8 کے علاوہ 9 فرد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ 8 افراد کون ہیں؟ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے نقل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا بھی لفظ ہوتا ہے اور عام صدقے کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انما الصدقات، یقیناً زکوٰۃ، للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، للفقراء والمساکین، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس میں کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں، وفی الرقاب وابن السبیل، اور راستہ کٹا مسافر کے لیے، والغارمین، قرض دار کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے، وابن السبیل 8ویں نمبر پر راستہ کٹا ہوئے کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فکسڈ فریضہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو کتنے افراد ہو گئے؟ کل 8۔ کون کون؟ فقیر، بولیے، فقیر، مسکین، کام کرنے والے، ویری گڈ جی، غلام آزاد کرنا، بہت اچھے، قرض دار 5 جی، دل کی تالیف قلب، دل بہلائی کے لیے، اور راستہ کٹا مسافر کے لیے۔ 8 لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے فرمایا انہی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ان کی ہم شرح پڑھیں گے، شرح جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فقیر سے مراد کون ہے، مسکین سے مراد کون ہے، قرض دار سے مراد کیسا قرض دار ہے۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ فقیر، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں 2 لوگوں کے لیے فقیر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا نہ گھر ہو، نہ کوئی مکان ہو، بلکہ وہ مانگتا پھرتا ہو، جس کے پاس بنیادی ضرورتیں ہی نہ ہو۔ بیسک ضرورت کیا کیا ہے؟ رہنا، مکان، کپڑا، کھانا، پینا، یہ بنیادی ضرورت جس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز علماء نے شرح میں یہ بتائی، فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے، بنیادی ضرورت پوری نہ ہونے پر
مانگتا ہے لوگوں کے پاس۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین جن کے پاس گھر، مکان، کپڑا وغیرہ ہوتا ہے مگر تکمیل نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر ہوتا ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، اخراجات اس کے 40,000 روپیہ ہیں ماہانہ، مگر اس کا انکم ہے 25,000 روپیہ، تو اس طرح سے 15,000 روپیہ اس کو شارٹ پڑتے ہیں ہر ماہ، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں شدت۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بتائے ہیں، مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے۔ فقیر مانگتا ہے اور مسکین مانگتا نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بنیادی ضرورت نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں مگر تکمیل نہیں ہوتی ہیں، مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ یہی ایک چھوٹا سا فرق ہے فقیر میں اور مسکین میں۔ خلاصے کے طور پر ہم یہ کہیں گے، جس انسان کے پاس جس کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو، بنیادی ضرورت گھر، اس کا کرایہ ادا کرنا اس کے لیے دشواری ہو رہی ہے، یا اس کا گھر خاص ہے اپنا مگر اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ کم ہے، گھر پر بچے ہیں، ہاں بیوی ہے، بہن ہے، والدین ہیں، ان کے اخراجات سب اٹھا رہا ہے، وہ تکلیف میں گزار رہا ہے، اس میں بھی بنیادی ضرورت نہیں، بچوں کی تعلیم ہے، والدین کی دوائیاں ہیں، اس کے اپنے خود کے ہسپتال کے خرچے ہیں، ہاں یہ تمام خرچے جو ہے مکمل نہ ہوتے ہیں، جس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ کا مستحق۔ جس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر مسکین، یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے، منقول ہے، موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے گئے، بس جیسے ہی قریب پہنچے ایک کشتی دیکھی، ہاں اس کشتی میں کیا کر دیا تھا خضر علیہ السلام نے؟ جی ہول کر دیے تھے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کشتی ایک مسکین کی ہے، ہمیں لگتا ایسا ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہے مگر وہ لوگوں سے پوچھتا نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، بہت تنگ حالت میں رہتا ہے، بہت تکلیف میں رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو تلاشنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق بنتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق میں سب سے بڑا حق بنتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، کتنے گھر میں لوگ ہوتے ہیں، اس کی کمائی کیا ہے، اس کی سیلری کیا ہے، کتنا کماتا ہے، بچوں کی اسکولیں کیسے بھرتا ہے، وہ والدین کے دوائیوں کا خرچ کیسے اٹھاتا ہوگا، وہ گھر کا کرایہ کیسے بنتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو تلاشنے کی ضرورت ہے، تلاش کر ان تک مال زکوٰۃ کو پہنچانا چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تیسرے نمبر پر اس میں کام کرنے والے، کام کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، آج بھی عرب کنٹریز میں باقاعدہ طور پر بیت المال کا سسٹم ہوتا ہے۔ بیت المال کا سسٹم ہوتا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں تقریباً جمع کرتے ہیں، تقریباً اپنی مال زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرتے ہیں لوگ۔ اب اس کی کارروائی کے لیے، آفس ورک کے لیے اور اسی طرح سسٹم ورک کے لیے، پھر آنے جانے کے لیے، اور اس محلے میں ہر محلہ وہ سینٹر ہوتا ہے باقاعدہ، ایک ایک سینٹر 2-3 محلوں کو، 2-3 ایریوں کو کور کیا ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہاں سے ایک ٹیم نکلتی ہے، تحقیق کرتی ہے کہ اس محلے میں، ان محلوں میں کون کون غریب ہے، کس کس کی آمدنی کیسی ہے، ہاں اس کو باقاعدہ طور پر بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا آمدنی ہے آپ کے کیا اخراجات ہیں، آپ کے کیا اخراجات ہیں، گھر کیسے چل رہا ہے۔ یہ سب چیزیں معلوم کرنے کے بعد جو بھی صدقات آتے ہیں یا زکوٰۃ آتی ہے، باقاعدہ طور پر اس کو پہنچایا جاتا ہے۔
اور اس کو ٹوکن جا کر دیے جاتے ہیں، ٹوکن لے کر راشن ماہانہ پہنچایا جاتا ہے ان کو، اور اسی طرح عید کے کپڑے، لباس وغیرہ سب باقاعدہ طور پر انہیں بلا کر جو چاہے وہ لباس انہیں دیا جاتا ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ عاملین ہوتے تھے جو جاتے تھے، کسی کا باغ ہے تو اس باغ میں اندازہ لگاتے تھے کہ آپ کے باغ میں، آپ کے کھیت میں، آپ کی زراعت میں اتنی فصل نکل رہی ہے، لہٰذا آپ کو اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کے پاس جاتے، آپ کی کل 130 جانور ہیں، 130 بکرے ہیں، لہٰذا 2 بکرے جو ہے زکوٰۃ کے بنتے ہیں، اور اس میں عاملین کو بھی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ایسا جانور نہ لیں جو زیادہ مضبوط ہو، اور کمزور جانور بھی نہ لیں، بلکہ متوسط درجے کا میڈیم جانور لیں تاکہ اس کو بھی نقصان نہ ہو اور یہاں پر بھی بیت المال کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو انہیں بھی تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کے تحت عاملین مال زکوٰۃ لا کر بیت المال کو پہنچاتے ہیں، اور پھر وہاں سے غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں عاملین۔ عاملین اگر اسی کام کے لیے مقرر ہو اور وہ ان کا کوئی اور دیگر عمل نہیں ہے، اسی کام کے لیے جڑے ہوئے ہیں، اسی سے جڑے ہوئے ہیں، تو مال زکوٰۃ ان کو بھی دے سکتے ہیں، ایک ایز اے سیلری ہو یا ان کے کام کے مطابق جیسے طے شدہ ہوتا ہے اس طے کے مطابق انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ نمبر 4، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب دل رکھنا بولتے ہیں، ہماری زبان میں بولتے ہیں دل رکھنے کے لیے۔ اس میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1، نیا مسلمان، ابھی جسٹ مسلمان ہوا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے مال زکوٰۃ سے اس کو کچھ مال دینا، تحفے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، تاکہ اسلام پر آنے کے لیے اس کو برقراری ہو، دل جڑ جائے اسلام کا اس سے، کیونکہ عموماً لوگ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کئی چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے اور خاندان والے سب انہیں تکلیفیں دینے لگتے ہیں، ایسے وقت ان کا ساتھ لینا ہے اور ساتھ دینا ہے، ان کو مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اگر وہ مستحق بھی رہا تب بھی کچھ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، کوئی نہ کوئی دوسرے طریقے سے اس کو کچھ نہ کچھ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یہی ہے تالیف قلبی، دل رکھنے کے لیے، تاکہ اسلام سے اس کی محبت اور مضبوط ہو جائے، اسلام سے یہ اور جڑ جائے، اس لیے اس کو مال زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ نمبر 1 شرح ہو گئی۔ نمبر 2، وہ آدمی جس کا دل اسلام سے مطمئن ہے، اسلام کی باتیں دیکھتا ہے، مسلمانوں سے اچھے تعلقات ہیں، اس کو زکوٰۃ دینے سے مقصد یہ ہو زکوٰۃ دے کر اس کو اسلام کی طرف لے آ جائیں، یہ مقصد ہو۔ اب کئی لوگ دیکھتے ہوں گے آپ روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنا پسند ہوتا ہے انہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اس مقصد کی خاطر ان کو زکوٰۃ دیا جائے، تو یہ بھی تالیف قلب میں آ جاتے ہیں۔ تیسرے تالیف قلب میں وہ لوگ جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک دیوار کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ابھی ماضی قریب میں یہ NRC وغیرہ سب مسائل ہوئے تھے، تو کتنے ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، دوسرے لفظ میں کہہ لیں ابو طالب اسلام کے لیے کتنی کوشش نہیں کیے، بھتیجے کا کتنا ساتھ دیے، باقاعدہ طور پر ایک دیوار بن کر کے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو مسلمانوں کو حقوق دلاتے ہیں، کافر ہے مگر مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے، لڑ کر مسلمانوں کو ان کے حقوق دلاتا ہے، ایسے کافروں کو تالیف قلبی کے لیے، اسلام سے جوڑنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے لوگ تالیف قلب میں آتے ہیں۔ نمبر 1، نیا مسلمان۔ نمبر 2، جس کا دل اسلام سے قریب ہے۔
نمبر 3 جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے اور ان کے حقوق انہیں دلواتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم۔ نمبر 5 وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں۔ جیسا کہ پہلے کے دور میں غلامی کا سسٹم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلامی کا سسٹم تھا، غلامی کا رواج تھا، تو باقاعدہ طور پر غلام آزاد کرنے کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی، اور یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے۔ کئی لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس غلاموں کے لیے ایسا سلوک ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ جو ہے ہم بستری جائز ہے مردوں کے لیے، اور اسی طرح سے غلاموں کے لیے ایسا قانون ہے کہ غلام مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، گویا ایک مال کی حیثیت ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے غلاموں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اسلام آ کر غلاموں کو صحیح حق دلوایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں غلام آزادی کی اتنی ترغیب دلائے، کچھ ہی زمانے کے بعد یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا غلامی کا۔ صحابہ تابعین تابعین کتنے غلام آزاد نہیں کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہ غلام آزاد کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام آزاد کیے، چلتے چلتے یہ سلسلہ غلامی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ گویا یہ اسلام کا بڑا احسان ہے کہ غلامی کے اس رواج کو، اس سسٹم کو ختم کر دیا۔ وفی الرقاب، اب دیکھیں یہاں پر ہمارے زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ غلامی کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج غلامی کا سسٹم نہیں ہے۔ بعض علماء اکرام آج کے دور میں کیا یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، اس پر بعض علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ وہ آدمی جو قید خانے میں پھنسا ہوا ہے، جیل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس جیل سے، قید خانے سے آزاد کرنے کے سلسلے میں بھی مال زکوٰۃ خرچ کر کے اس کو جیل سے، قید خانے سے آزاد کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا آزاد ہونا خیر ہو۔ اگر خطرے سے خالی ہے، خطرہ ہے اس کا آنا، آزاد کرنا، تو ایسے فرد کو نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ایسا آدمی جو ناحق ہے یا پھر گیا تھا کسی جرم کی وجہ سے، واقعی جو ہے اس نے توبہ کر لی، ایسے فرد کو بھی قید خانے سے، جیل سے نکالنے میں مال زکوٰۃ صرف کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، 6 نمبر پر قرضدار۔ قرضدار کیسا؟ اب کچھ لوگ قرض فضولیات کے لیے لیتے ہیں، جیسے کسی کو شوق بیٹھا کار خریدنے کا، 20 لاکھ روپے کی کار لے لیا، 10 لاکھ روپے ون شاٹ پیمنٹ کر دیا، اور 10 لاکھ روپے جو ہے انسٹالمنٹ میں خرید لیا۔ اب کہہ رہے کہ میں قرضدار ہوں، کیا اس کو زکوٰۃ دے دیں گے ہم؟ بیچے وہ اپنی کار، پیسہ جتنا واپس آتا ہے وہ پیسہ واپس کریں، تو یہ قرضدار نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں۔ قرضدار کیسا؟ قرضدار کہ قرض میں حقیقی معنی میں قرض میں ڈوبا تھا، اور اس کو اس قرض کی ادائیگی میں کافی دشواری لگ جائے گی۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپیہ قرض ہے اس کے سر پر، یا 2 لاکھ روپیہ بھی قرض ہے سر پر، 20,000 روپیہ کمائی ہے، 18,000 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، 2,000 روپیہ بچت ہوتا ہے۔ اب یہ 2,000 روپیہ کر کے کہاں سے چکائے گا یہ 2 لاکھ روپیہ؟ بیت جائے گا، ایک زمانہ لگ جائے گا، پریشانیاں اور سامنے بھی آ سکتی ہیں، دوسری پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ تو ایسا آدمی جس کا قرض ادا کرنا دشواری ہو رہی ہے، ممکن نہیں ہے، تو ایسے فرد کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر ایسا قرضدار جو دوسروں کا قرضہ ہٹانے کے لیے خود اپنے اوپر سر پر بوجھ لے لیا، اپنے اوپر بوجھ لے لیا۔ ہاں، جیسے معاملہ حل ہو رہا تھا، اب ایک آدمی مجبور تھا، اس نے کہا چل اگر یہ نہیں دیتا ہے تو میں دے دوں گا، یہ درمیان میں آ گیا کہ میں دے دوں گا قرضہ اس کا، اب یہ اپنے سر پر لے لیا، اب اس کے لیے بوجھ بن گیا، تو ایسے آدمی کو بھی حل کرانا چاہیے زکوٰۃ دے کر کے۔ یا پھر اسی طرح کا معاملہ کہ اس نے اپنا مال اٹھایا، ابھی قرض میں کوئی پریشان تھا، 2 لاکھ روپے دے دیا، اب اس کا وقت آ رہا ہے، پیسے نہیں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے فرد کو بھی مال زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا قرضہ چکایا جا سکتا ہے۔ والغارمین،
وفی سبیل اللہ، یہاں پر بڑا مسئلہ ہے، وفی سبیل اللہ۔ اب اس میں علماء اکرام آپ عموماً دو قول ذکر سنے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے، بعض کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہر ایک کام جو دعوتی کام سے تعلق رکھتا ہے وہ مراد ہے۔ اس میں مدرسے بھی آ جاتے ہیں، سینٹرز بھی آ جاتے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں؟ تو اس میں حقیقی معنی میں تلاش اگر کیا جائے، جس قول سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے وہ یہ ہے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یہاں پر جہاد ہی ہے۔ اس کے علاوہ مدرسوں کو مطلق زکوٰۃ دینا اور اسی طرح سینٹرز کو زکوٰۃ دینا، ہاں ٹی وی چینلز وغیرہ جو اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، مطلق زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ محل نظر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مطلق زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، چاہے مدرسہ ہو، چاہے دیگر سینٹرز ہوں جو بڑے بڑے اسٹیج بنواتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بردرس وغیرہ سب۔ اس سے پہلے ہمارے ذاکر نائک صاحب کا بھی سسٹم چلتا تھا ایسا، ابھی اسی طرح سے پونا سے ایک دو چینل ہیں، تو ایسے چینلوں کو ہم مطلق زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم مطلق نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں پر جو حقیقی معنی میں قول ہمیں ملتا ہے جس سے ہمیں اطمینان بھی ہوتا ہے وہ جہاد ہی مراد ہے۔ البتہ مدرسوں میں ایسا سسٹم ہے کہ یتیم بچوں کے لیے الگ سے اکاؤنٹ ہے، باقاعدہ طور پر وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں، تو بطور فیس کے طور پر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ مطلق مدرسے کو زکوٰۃ دینا بالکل درست نہیں ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، راستہ کٹا مسافر، حقیقی معنی میں ڈھونگ والا نہیں۔ تجارت کئی لوگ جو ہے اپنا بزنس بنا لیتے ہیں، اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں کہ میں راستہ کٹ گیا، سامان چھوڑ گیا۔ اگر کوئی حقیقت میں ایسا ہے، آج کے دور میں ہو سکتا ہے فون بھی چوری ہو گیا ہو، کسی اور جگہ سے آیا ہے، گاؤں سے آیا ہے، اس کی پاکٹ چوری ہو گئی، پیسہ چوری ہو گیا، اب وہ منزل مقصود کو پہنچنا ہے، پہنچنے کے لیے مال درکار ہے، یا پھر اس کا بہت زیادہ مال کھو گیا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مال دے کر یہاں سے اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے، تو اس کو بھی مال زکوٰۃ سے خرچ کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ 8 افراد ہیں جنہیں ہم مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ 9ویں فرد کے لیے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اب زکوٰۃ میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی کہ بچے کی شادی ہے زکوٰۃ دو، بچی کی شادی ہے زکوٰۃ دو، اس کے لیے بہت زیادہ تر مال جمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچی کے زیورات کے لیے، نکاح کی دعوت کے لیے، ہاں نکاح کی دعوت کے لیے ایسے امر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خصوصاً یہ نکاح کی دعوت کے نام پر زکوٰۃ کا مال جمع کیا جاتا ہے۔ اب کھانے والے سب رشتہ دار ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہے ہیں سب رشتہ دار ہیں، تو ایسے امر سے تھوڑا ہم زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، بجائے اس کے بجائے کوئی ایک بنیادی ضرورت ہم انہیں دلا دینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلق بجائے ہم زکوٰۃ دینے کے کوئی ایک چیز دلا دیں جو ان کے لیے میسر ہو، آسانی ہو، یہ طریقہ کار زیادہ تر بہتر رہے گا۔ تو یہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں تھیں، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری مسئلہ ہے، وہ مسئلے کو میں ذکر کر دوں گا۔ مسئلہ کیونکہ کل کے درس میں آنا چاہیے تھا، وہ میں آج کے درس میں لا رہا ہوں۔ جیسے گھر اور زمین کی بزنس کا مسئلہ ہے۔ گھر یا زمین ہم جو خریدتے ہیں اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جگہ خرید کر ہم اپنا ذاتی مکان بنا لیں۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے وہ جگہ یا گھر خرید کر ہم رینٹ کے لیے دے دیں۔ اور تیسرا مقصد ہوتا ہے یہ جگہ یا گھر خرید کر کچھ اچھا پرائز آنے پر میں اس کو سیل کر دوں۔ تو 3 مقصد عموماً جگہ یا گھر لینے کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے جو پہلے 2 مقصد ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر لیتے ہیں
یا ذاتی استعمال کے لیے زمین لیتے ہیں کہ آپ اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں وہاں پر، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ رینٹ کے لیے، رینٹ دینے کے لیے گھر لیتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ رینٹ کی حیثیت مشین کی حیثیت ہے۔ جیسے آپ کے دکان میں، فیکٹری میں بڑے بڑے مشینز لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کے، کروڑوں کے، ان مشینوں میں فی نفسی ہی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے جو کمائی کھاتے ہیں پھر اس میں جو سیو ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ تیسرا، آپ جو تجارت کے مقصد سے کوئی چیز خریدتے ہیں، زمین یا گھر، لینڈ وغیرہ سب، تو ایسی صورت میں اس کی موجودہ قیمت کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تجارت کا تھا، تو اس تجارتی مقصد کے لیے اگر کوئی خریدتے ہیں زمین تو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مستحقین تک زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے زکوٰۃ کو، صدقات کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ ایک گھر بڑی پریشانی کے حال میں ہے، اور تقریباً 4-5 مہینوں سے میں جانتا ہوں، اور 90,000 روپے کا مسئلہ حل کروا دیا الحمدللہ۔ ابھی جو ہے 60,000 روپے کا مسئلہ ہے، کل 1.5 لاکھ روپیہ ہے قرضہ۔ تو انہیں سود سے آپ لوگ کوشش کریں کہ آزاد کروائیں ان کو، کیش کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ نہیں ہے نا اس میں، نہیں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہی ہے، آپ جو گولڈ لے کر جائیں گے اس کے کنکر، ڈائمنڈ وغیرہ کو سب مائنس کر دیں گے، نہیں ہے اس میں زکوٰۃ۔ کس کے لیے؟ مسلمان شرط ہے، اگر شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کھلا شرک کرتا ہے، اس کو سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو نہیں دینا چاہیے اس کو۔ کھلا شرک کرتا ہے، غیروں کو سجدہ کرتا ہے کھلے طور پر، تو سمجھائیں، نہیں سمجھتا ہے تو نہیں دینا چاہیے اس کو۔ زکوٰۃ کا مال صرف مسلمان کو دیں گے، نہیں دینا، قطعاً نہیں دینا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے، اور کئی لوگ جیسے مسجد کا بیت الخلاء بنانے کے لیے بول کر سود کا پیسہ بھی دیتے ہیں، ہرگز جائز نہیں۔ مسجد کے کسی بھی کام کے لیے، حتیٰ کہ ایک ٹائلز کے لیے بھی سامنے کی زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کیسے زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پہلی بات، لیز پر لینے کے سلسلے میں یہ مسئلہ محل خلاف ہے۔ لیز پر لینا گھر جائز نہیں ہے، یہ ایک سود کی شکل ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، اور کئی لوگ اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیز پر گھر لینا یہ سود کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ قرض جس میں نفع ہوتا ہو وہ ربا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر اگر رینٹ پر لیں تو تقریباً 30,000 روپیہ رینٹ ہے اس کا۔ اب ہم 10 لاکھ روپیہ اس پہ ایڈوانس دے کر 10,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ بنیں گے، ٹھیک ہے، 2 سال کے لیے ہم نے لیس لگا لیا۔ اب اس کی اصل قیمت ہے 30,000 روپیہ، ہم دے رہے ہیں 5,000 روپیہ، کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ 25,000 کا فائدہ۔ پھر واپسی کے وقت، لاسٹ میں جب آپ کا وقت ہو جائے گا، موعود ہو جائے گا، 10 لاکھ روپیہ واپس آپ لے لیں گے۔ تو یہ سود کی صاف تعریف اس میں فٹ ہوتی ہے، کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع آتا ہو اس میں وہ ربا ہے۔ ایسے آپ اگر لیز پر دیے ہیں، گھر ہو یا مکان ہو یا پھر جو ہے دکان ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پیسے 2 طرح سے ہوتے ہیں آنے کے، ایک ہوتے ہیں گارنٹیڈ، ایک ان گارنٹیڈ۔ جو گارنٹیڈ ہیں، آپ کو آنے کے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ نکال دیں گے۔ جو ان گارنٹی ہے، جب آئے گا تب نکالیں گے زکوٰۃ۔ ہو سکتا ہے کا معاملہ بعد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اس معاملہ، ابھی نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے وہ۔
ऐड करें, जी जी वो भी ऐड करेंगे। जैसे 1.5 लाख रुपए हैं एडवांस में दिए हैं, 1 लाख रुपया बैंक में है, 50,000 रुपया कैश है, कहीं और से 2 लाख रुपया आना है, तीनों को जमाएंगे 5.5 लाख रुपया हो रहा है, तो 5.5 लाख रुपया की ज़कात निकालेंगे अगर 85 ग्राम सोने की कीमत को पहुंच गया है। और ये सिर्फ सोने की 85 ग्राम सोने के हिसाब से है या चांदी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, 595, हिसाब से तो कम हो जाता है। जी जी जी, या तो ये दो में से एक आप निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। निकाल सकते हैं मगर निकालना जरूरी है ना। जी ज़रूरी है। अगर सिल्वर के हिसाब से की तो 85 ग्राम डालेंगे तो हमें गोल्ड के हिसाब से लाखों में चलेगा। अच्छा क्या जाता है कीमत? अब आज लगा लो तुमने, आज जो है 85 ग्राम का बोले तो चलेगा। जी सोने चांदी की, चांदी का जो है तुम्हारा 100 102 103 ग्राम ना, अब वो हिसाब से 595 को लेकर तो कितना एक 60-70,000 रुपीज में हो जाता है। ग्राम कितना है क्या 8,000 सुनने का चांदी का? 110। तो उलमा चांदी का जिक्र किए हैं, चांदी का जिक्र किए वो हैं हिसाब से आज हर कोई ज़कात देने के मुस्तैद तकरीबन 90-95% ज़कात निकालना। तकरीबन 110 ग्राम है। लेकिन अब जो सोना रखते हैं ज्वेलरी की शक्ल में, वो तो सोने के हिसाब से भी सोने के हिसाब से या कीमत के हिसाब से भी दे सकते हैं, उसकी कीमत का अंदाज़ा करके। आप कीमत का अंदाज़ा कर लीजिए चांदी की कि 595 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच गया है, तो आप उसकी ज़कात निकालना है 2.5%। 1 लाख रुपया के लिए 2,500 रुपया नहीं कैश दे सकते हैं आप, चांदी से चांदी दे दें या फिर हाँ जी सैयद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, जी 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 जी, क्योंकि जो है सैयद का यहाँ पर बाकायदा तौर पर तारीख़ है, फ़ातिमीन ने यहाँ पर हुकूमत की है, तो इस लिहाज से जिसको यकीन है कि हमारे ख़ानदानी सिलसिला बरकरार है तो उसको ज़कात नहीं देंगे। मगर उसके वास्ते कुछ शरात है सैयद के लिए। अब कई क्या मालूम ऐसा भी हो है वो दौर में कौन हमारे हाँ जी यही बड़ा खानदान कौन सा है, उन्होंने सैयद तक लगा लिया, यही जिसको इत्मीनान है हमारे ख़ानदानी नस्ल पर कि सैयद ख़ानदान सिलसिला चल रहा है, तो बस वो ज़कात नहीं लेना चाहिए, बेहतर है उसको ज़कात नहीं देना चाहिए। अभी हमारे हिंदुस्तान में मामला ऐसा है कि नस्ल की बका नहीं है, नस्ल बदलते रहता है, मतलब निस्बतें बदला लेते हैं, ख़ानदान बदला लेते हैं। अब तो वो हिसाब से हमें स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं। बेहतर ये है अगर कोई सैयद है तो हमें रुक जाना ज़्यादा बेहतर है, उसको यकीन है कि हमारा सिलसिला ये चल रहा है तो रुक जाना बेहतर। सही बात है, मगर उन्हें परेशान भी है, ज़रूरतमंद है, अब खाली इसकी वजह से उन्हें वो भी सदक़ात का भाई ना एक तरफ बहुत बड़ा हुक्म है सदक़ात करने का, आम सदक़ात का, नफिल सदक़ात का, उसके ज़रिए से मदद करना चाहिए। आप बोल रहे हैं मैं इनको पूछना कि आप वाकई सैयद हैं, अगर बोल रहा मैं खबर जी सैयद को तो नहीं ज़कात नहीं देना चाहिए। यानी ना रहने का प्लान है ना मकान बनाने का, बस लेकर रख दिए हैं। ये ऐसा भी होता है, यानी प्राइस अगर आएगा तो दे दूंगा बोलकर रहता होगा शायद ना उसमें कुछ ना कुछ।
ہاں زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح بیٹیوں کے نام پر سونا بھی جماتے ہیں شادیوں کے لیے، اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے. جی 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 ایک اور سوال ہے شیخ افضل. جی. کوئی قرض لیا ہے، اب انہیں دے نہیں سک رہا ہے، قرض دے نہیں سک رہا. اب جنہوں قرض دے کوئی انہوں ان کی خود زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ حساب سے اسے مائنس کر کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. ویسے باقاعدہ طور پر اب زکوٰۃ دینا ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں گے، وہ اس کی مرضی ہے تم نہ قرض دے گا یا نہیں دے گا. علماء اکرام اس کا جواب یہی دیے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی 50,000 روپے دینا ہے، وہ خود تکلیف میں ہے، اب ہماری زکوٰۃ 50,000 روپے نکلتی ہے، ہم اس سے کہہ دیے کہ جو یہی 50,000 روپے ہماری زکوٰۃ ہے، میں تمہارا قرض معاف کر رہا ہوں. نہیں کر سکتے ہیں. 50,000 روپے ہم اس کو دینا. اب وہ اس کی مرضی سے قرض کا لوٹانا ہے نہیں لوٹانا ہے یا کیا خرچ کرنا ہے، کیونکہ مال جو ہے مستحق، استحقاق زکوٰۃ کا مطلب ہے مال اس کا ہے، اب اس کی مرضی صرف کی. کئی لوگ راشن کے کٹس دلاتے ہیں زکوٰۃ میں، یہ بھی جائز نہیں. راشن کے کٹس جو ہے دلاتے ہیں، نہیں وہ صحیح نہیں کریں گے، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے بول کر راشن کٹس دلاتے ہیں، جائز نہیں ہے. ہمیں ان کو مال پہنچا دینا، وہ ان کی مرضی ہے. کیا بولیں؟ اب اس کے کوئی جو دوسرے ذمہ دار ہیں ان کے حوالے کر دینا، تھما دینا زیادہ بہتر ہے. ان کے حوالے تھما دینا.